بسم اللہ الرحمن الرحیم نورانی قاعدہ تختی نمبر 6 مشق ہے حرکات اور تنوین کی تو یہ مشق ہے حرکات اور تنوین کی، اس کا ذکر تو یہاں پر کیا ہوا ہے۔ مزید ہم نے کن کن چیزوں کی مشق کرنی ہے؟ ہم نے موٹے حروف کی ادائیگی پر توجہ دی، خاص طور پہ دی ہے نا بھائی، لہٰذا یہ بھی ہم ساتھ لکھ لیں گے کہ ہم نے موٹے حروف کی ساتھ مشق جاری رکھنی ہے۔ ایک اور چیز کہ باقاعدہ تعریف کے ساتھ ہم نے مخارج نہیں پڑھے، لیکن ہر حرف کے مخرج اس کی ادائیگی پر توجہ دلائی ہے سب کو بھائی، دلائی ہے نا؟ تو الحمدللہ اسی طرح ہر حرف کے مخرج کو صحیح ادا کرنے کی بھی مشق کرنی ہے۔ تو یہ 2 فائدے اور ہم نے شامل کر لیے ساتھ۔ اب ہر تختی کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ ہجا، رواں، وقف، اجرا۔ ہجا، رواں، وقف، اجرا، سمجھ گئے جی؟ 4 طریقے۔ اب ہجا کریں گے، ہجا کرتے وقت ایک حرف کا نام حرکت کے ساتھ، دوسرے حرف کا نام حرکت کے ساتھ لے کر پھر پیچھے سے ملائیں گے، تیسرے حرف کا نام حرکت کے ساتھ لے کر پھر پیچھے سے ملائیں گے، چوتھا حرف ہو تو پھر چوتھے حرف کا نام حرکت کے ساتھ لے کر پھر پیچھے سے ملائیں گے۔ بات سمجھ آ گئی؟ تو یہ طریقہ، بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بچے جو ہے اکٹھا پڑھ جاتے ہیں، سب حرفوں کے حرکات کے نام لے کر آخر میں اکٹھا پڑھ دیتے ہیں اس کو، ایسا طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ شاباش۔ اور مزید جو اجرا ہے، تو اجرا کے اندر کیا ہے؟ ایک ہے بنیادی اجرا۔ کیا ہے بھائی؟ بنیادی اجرا کیا ہوتا ہے؟ حرکت کی ادائیگی کے بارے میں بچے سے پوچھنا ہے جی، موٹے حرف کے بارے میں پوچھنا، باریک حرف کے بارے میں پوچھنا ہے جی، سیٹی والا حرف ہے، نرم حرف ہے، یہ کیا ہے؟ بنیادی اجرا ہے، چھوٹے بچے سے پوچھا جا سکتا ہے۔ دوسرا ہوتا ہے تجویدی اجرا۔ کیا ہے بھائی؟ تجویدی اجرا۔ پیچھے ایک اور پنکھا بھی بند کر دیں، شور کم ہو جائے گا۔ تجویدی اجرا کیا ہے؟ کہ جس کے اندر ہم نے نام پڑھا وقف بالاسکان، پھر اس کی تعریف ہے جی، فلاں وقف ہے، پھر اس کی تعریف، یہ چیز ہے جی۔ حمزہ زبر آ، با زبر با، ابا، دال دو زبر دن، ابدن، وقف، ابدا، شاباش، ٹھیک ہو گیا جی۔ اب اس جہاں پر وقف کون سا ہے؟ وقف بالابدال۔ کیا ہے بھائی؟ ہاں جی، آپ علماء کرام ہیں، لکھ لیں اس کو، سمجھیں۔ وقف بال، جی ایک یہ مثال ہے، اس کو میں تینوں مثالوں کے ساتھ سمجھا دیتا ہوں۔ وقف کی تعریف کیا ہے؟ 2 زبر کی تنوین کو وقف میں الف سے بدلنا، اگرچہ اس کے آگے الف لکھا ہوا ہو، جیسے آبادا، یا اس کے آگے دوسری مثال، یا اس کے آگے یا لکھا ہوا ہو، جیسے توان پڑھتے ہیں توا، ہدان پڑھتے ہیں ہدا۔ تیسری مثال، یا تنوین 2 زبر کی تنوین کے آگے کچھ بھی نہ لکھا ہوا ہو، جیسے ما ان، ہم کیا پڑھتے ہیں؟ ما آ۔ تو یہ 3 مثالیں آپ کے سامنے آ گئیں۔ وقف بالابدال تو آپ نے پڑھا ہی ہوگا نا، لیکن اس کی 3 مثالیں بس اوقات ہم یہ سمجھ آتے ہیں جس کے آگے الف لکھا ہوتا ہے اس کو الف سے بدلتے ہیں، تو معلوم ہوا کہ الف سے بدلنا ہے، الف لکھا ہوا ہو یا لکھا ہوا ہو، چاہے کچھ نہ لکھا ہوا ہو۔ یاد رہ جائے گا بچوں؟ شاباش۔ چلیے جی، احد، وقف، احد، ٹھیک ہے بچوں؟ اب دیکھو سب نے کہہ دیا ٹھیک ہے۔ ایسے ہی کسی جگہ میں گیا ہوں تو وہاں پر بھی بچوں نے ایسے پڑھا احد، وقف، احد، تو حمزہ لمبا نہیں ہو گیا؟ ہاں، احد، یوں پڑھیں گے، حمزہ کو لمبا نہیں کریں گے۔ حمزہ زبر آ، خو
زبر خو، حمزہ بری کیا خو موٹا، آخو، 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 ذال، بچوں کو توجہ دلانی ہر حرف پہ، ذال زبر ذا، اب غور کرنا، پھر پہلا باریک، دوسرا موٹا، پھر تیسرا باریک، آخو، بچوں کو ایک ایک چیز پر توجہ، آخوذا، آخوذا، وقف، آخذ، ٹھیک ہے بچوں، پھر غلط پڑھا میں نے، اور اس کو بتائیے آپ لوگ کیا کہتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں یہ ہمارا اپنا سٹائل ہے، یہ کیا ہے ہمارا، اس لیے اس غلطی کا نام رکھ دیا سٹائلش غلطی، سٹائلش، کیا پڑھا، آخذ، ہاں تو میں نے کئی دوستوں سنا تو ایک ہی پڑھتا آخذ، دوسرا بھی آخذ، بھائی یہ کیا ہے؟ کہتا ہے ہمارا اپنا سٹائل ہے، واہ جی واہ۔ تو اب غلطی کا پر توجہ دلائیں علماء کرام تو آپ کو اچھی طرح سمجھ آئے گی، آخذ یاخذ اور آخذ یؤاخذ، بالکل باب ہی بدل گیا، کتنی بڑی غلطی ہو جائے گی، سمجھ آئی بات؟ شاباش۔ تو اس لیے حمزہ کی زبر کو وقف کے اندر ممکن ہے غلطی نوٹ کر لینا، وقف میں اکثر پہلے حمزہ کی حرکت کیا ہو جاتی ہے، لمبی ہو جاتی ہے اور لحن جلی ہے، الف کا اضافہ ہو جاتا ہے، اخذ، اخذ، شاباش، اذینا، اذین، اب ازین نہ ہو، زال پر توجہ، اسی طرح اخذ، یہ زال کو زا پڑ جاتے ہیں وقف میں، ٹھیک ہے، اخذ، اخذ، اسی طرح اذین، اذین، جی، ان کے اوپر وقف کون سا ہو رہا ہے؟ وقف بالاسکان، ان تمام پر احد ان سے بعد کیا وقف ہو رہا ہے؟ تعریف کیا ہے؟ آخری حرف کو وقف میں ساکن کرنا، لکھنا لینا کام آئے گا، آخری حرف کو وقف میں ساکن کرنا، ٹھیک ہے۔ اب یہ کہاں کہاں پر ہوتا ہے یہ بھی نوٹ کر لینا، کہاں پر بھائی؟ زبر میں، زیر میں، پیش میں، دو زیر، دو پیش، کھڑی زیر، الٹی پیش، 7 حرکتوں میں، کتنی حرکتوں میں؟ کیا ہوتا ہے وقف بالاسکان، جی، امارو، وقف، امر، جی۔ اب یہاں ایک اور بات بھی ہے، یہ جو وقف کا سلسلہ یہاں شروع ہوا ہے، ٹھیک ہے، چھوٹے بچوں کو یہاں باقی تفصیلات نہ بھی بتائیں کوئی حرج نہیں، لیکن یہ لفظ ہے وقف، کیا لفظ ہے؟ بعض یہاں پڑھتے ہیں آگے وقف، تو آگے پیچھے بھی نہیں کہنا، ایک، اور دوسرا لفظ ہے وقف، اور اکثر پڑھتے ہیں وقف، کیا کہتے ہیں؟ تو یہ وقف نہیں ہے، یہ ہے واقفون مصدر، واقفون مصدر پہ جب بریک لگائیں گے تو کیا اس کی یاد آئے گی، ساؤنڈ ہوگی، وقف ہوگا، وقف نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور بعض پڑھتے ہیں وقفن، ٹھیک ہے، وہ بھی ٹھیک ہے، یا وقف پڑھیں گے یا پڑھیں گے وقفن، چلیے جی، حمزہ زبر آ، نون زبر نا، انا، وقف، انا، میں، جی، آواز آئی؟ یہ ساتھ لکھا ہوتا ہے پڑا نون، کیا لکھا ہوتا ہے؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اینک کیا ہے؟ کھڑا ہے، اچھا یہ اینک ہے یار، میں نے کہا پشتو میں شاید سمجھ آئے گی، پشتو میں کیا کہیں گے، اینک کھڑا ہے نا، اچھا جی، چلو پین کو دیکھتے ہیں جی، یہ پین کیا ہے بھائی؟ کھڑا، اور یہ کیا ہے؟ پڑا، ٹھیک ہے۔ تو یہ جملہ نوٹ کیجئے گا، لکھیے شاباش، کہ یہ جو نون ہے نا، یہ نون جملہ، یہ نون لکھا ہوا تو ہے کھڑا، یہ نون لکھا ہوا تو ہے کھڑا، لیکن اس کو پڑھنا ایسے ہے جیسے پڑھا، جیسے یہ نون لکھا ہوا تو ہے کھڑا، نون الف لکھ دیں گے آپ، لیکن اس کو پڑھنا ایسے ہے جیسے پڑھا۔ اب نون لکھیں گے، اوپر زبر لکھ دیں گے بغیر الف کے، نون، سمجھ آ گئی بات؟ تو یہ پڑھا نون کا مطلب یاد رہ جائے گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے جی۔ اس کا وقف ہوتا ہے وقف بالاثبات، کیا ہوتا ہے؟ نوٹ کر لینا، اثبات، ٹھیک ہے۔ یہ حذف کے مقابلے میں ہے، کیا ہے بھائی؟
بڑوں کے لیے بتا رہا ہوں حذف کے مقابلے میں، کیونکہ جب ہم ملا کر پڑھیں گے تو اس کا الف حذف ہو جاتا ہے، اس کا الف وما کیا ان انا الا نذیر مبین، ٹھیک ہے، لیکن جب وقف کریں گے تو وہ پھر کیا ہوگا، پڑھا جائے گا، تو مطلب ہے حذف کے مقابلے میں کیا ہو گیا، ثابت ہو گیا۔ سمجھ آ گئی بات؟ شاباش جی۔ با خوئی، خا موٹا، با بریک، لام بریک، با خویلا، با خویل، خویل نہیں، ہونٹ گول نہیں کرنے میں، با خویل جی۔ اب 4 حرف آگے، جیسے باروروتین، را پر ہونٹ گول نہیں کرنے، وقف، بارورون، اس کا نام بھی کیا ہے، وقف بالابدال، گول تا کو وقف میں ہاں سے بدلنا جی۔ جیم زبر جا، عین زبر ع، جع، لام زبر لا، جعل، وقف، جعل، جمع، جمع، حسد، حسد، کیسے کیسے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، یہ اشارہ کر رہے ہیں ایک بندے کی طرف، ہاں دال کی آواز آئی نا، یہ بھی مثال ہے سمد والی میں، ٹھیک ہے جی۔ حسد، ہا کو ہا پڑ جاتے، اس کا خاص خیال رکھنا۔ حشر، حشر جی۔ خو زبر خو، شین زیر شی، خوشی، خا موٹا شین بریک، خوشی، یا زبر یا، خوشیہ، وقف، خوشی جی۔ یہ کئی دوست واٹس ایپ پہ سوال کرتے رہتے ہیں کہ اس کو وقف میں کیا پڑھیں گے، ایسے ہی پڑھیں گے جیسے میں نے ابھی پڑھایا، تو غلطی کیا لگتی ہے، وہ سمجھتے ہیں اس کی شاید یوں آواز ہوگی خوشیج، تو یہ والی ادائیگی ٹھیک ہے ہاں۔ اب اس کی دلیل سمجھیں گے تو کیسے کہ بچوں یا ہو گیا وقف میں ساکن، اس سے پہلے کیا ہے زیر، اس سے پہلے کیا ہے، تو یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ ہوتا ہے، یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ کی ساؤنڈ یہ ہے شی، شیج یہ نہیں ہے، یا مدہ کی ساؤنڈ ادائیگی اور آواز کیا ہے شی، خوشی، یاد رہ جائے گا، شاباش۔ خلق جی، خا موٹا، لام بری، قاف موٹا، خلق، خلیق، لے مجہول ہو رہا ہے بھائی، خولی، خلیق، خلیق، زیر پر توجہ معروف، خلیق، شاباش شاباش۔ ذکر، ذکر، رفع، رفع، رقبة، رقبة، سرور، اب را پر پیش ہے نا تو پیش کو معروف کرتے ہونٹ گول کر دیں گے صحیح ہو جائے گا، لیکن را باریک ہو جاتی ہے، سرورون، دیکھو یہ را بالکل باریک ہو گئی، توجہ دینی ہے، سرور، سرور، سفرات، سفر جی، سمجھ آ گئی بات جی۔ اچھا اسی طرح ایک اور حرف کی عرض کر دیتا ہوں، جیسے قریآ، جیسے قاف پیش قو، را زیری، قوری، حمزہ زبر آ، قریآ، وقف، قوری جھٹکے کے ساتھ۔ اس کو بھی کئی دوستوں کو غلط فہمی لگتی ہے، دوست اکثر سوال کرتے رہتے ہیں کہ وقف میں حمزہ ساکن ہو گیا اور حمزہ ساکن سے پہلے زیر ہے، لہٰذا اس کو یا سے بدل دیں گے، اور یا یہاں بس اوقات جو بلکہ لکھی ہوئی رسماً نظر بھی آ رہی ہے، تو لہٰذا اس کو قری کو
قری پڑھ جاتے ہیں، قری آ کو وقف میں کیا پڑھ جاتے ہیں؟ قری، تو یہ درست نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور قاعدہ علم صیغہ والا یہاں نہیں جاری کریں گے، ٹھیک ہے، قری آ وقف میں کیا پڑھیں گے؟ جھٹکے کے ساتھ پڑھیں گے قری، سمجھ گئے جی؟ ہاں، لہٰذا وہ قاعدہ جاری یہاں پر نہیں ہوگا۔ قرآن میں سارے قاعدے، سرا قرآن تو ہے، قاعدوں کے سارا تابع تو نہیں ہوگا نا یہاں پر، یہاں قاعدے کے تابع نہیں ہے، ٹھیک ہے، اسی طرح ہی اس کو پڑھا جائے گا، قوری آ، قوری، جی، تو یہ آدھی تختی ہو گئی، اس کی مشق کریں گے انشاءاللہ۔ جزاک اللہ خیرا۔